میرے بھائیو، یہ جو میلاد ہے، یہ جو محبوب پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، یہ ایک انقلاب کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو یہ ایک انقلاب ہے۔ محبوب نے انقلاب برپا کیا، ایکو اس کی کم کر گئی تھوڑی۔ حضور علیہ السلام انقلاب لے کے آئے ہیں اور دنیا کو تبدیل کرنے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عادات کو بدلنے آئے۔ حضور نے لوگوں کی فکر کو بدلا، سوچ کو بدلا، نظریے کو بدلا، افکار کو بدلا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات واضح کر کے لوگوں کے درمیان رکھی، اور باقی جتنے مذاہب تھے ان سے علیحدہ تعلیمات ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ ذرا توجہ فرمائیے گا میری بات پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل یہود جو ہیں وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، ٹوپی کے بغیر۔ تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، تم نے ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے، اس لیے کہ ہماری علیحدہ تہذیب ہے، ہمارا دیا ہوا دستور۔ اب تو لوگوں نے تسلب کا نام تعصب رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی عقیدے پہ مضبوط ہوتا ہے تو کہتے بڑا متعصب ہے۔ او بھائی، تسلب تو بڑا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تسلب تو حسن ہے دین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی مونچھیں بڑی کرتے اور داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں، تم اس طرح کرو، مونچھیں پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ۔ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب مسلمان کی موج ہے نا، مونچھیں بڑی رکھتا ہے، داڑھی چھوٹی رکھتا ہے، بلکہ اب تو پیر آ گئے مارکیٹ میں جن کے بال بڑے ہیں، داڑھی چھوٹی ہے۔ جی موج ہے نا جی، طریقت لوگوں نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لانے آئے، اور حضور علیہ السلام نے تہذیب متعارف کرائی، تمدن متعارف کرایا، اور جو رنگ حضور نے صحابہ کو دیا، میرے محبوب کے غلاموں نے اسے قبول بھی فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت کریں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ خود محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں ایک استاد بن کے آیا ہوں، میں تربیت کرنے آیا ہوں، تبدیلی کرنے آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، وہ بدل جاتا ہے، اس کے اخلاق، کردار، افعال وہ بدل جاتے ہیں۔ اگر تبدیلی نہیں نہ آتی، ایک بندے نے جا کے کہا میں فلاں آدمی کا مرید ہو گیا ہوں، تو اگر اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح مشکوک پیسہ بھی رکھ لیتا ہے، اگر تبدیلی کوئی نہیں آئے تو پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوا اگر تو بدلا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تبدیل کرنے آئے، حضور نے بدل دیا۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میں تجارت کرتا تھا، ہم اپنی زبان میں بیوپاری کہتے ہیں، کہتے میں گاؤں سے خریدتا تھا جانور اور شہروں میں لا کے بیچا کرتا تھا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات؟ کہتے یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میں کام کرتا تھا۔ جس دن میں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کو نصیحت کر دیں، مہربانی فرمائیں، پیسے آپ جیبوں میں رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سے تھوڑی سی خرابی پیدا ہوتی ہے میرے ذہن کے مطابق۔ نذرانہ سنت ہے، میں حرام نہیں کہتا، لیکن یہ برسر اسٹیج پھر غریب آدمی پریشان ہوتا ہے، کہنا میرے کو دتھی ہوندی تو میں بھی ذرا آگے بہندا، اور نوٹوں والوں کی پھر محفل میں بھی قدر زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوران محفل یہ کام نہ کیا کریں، نعت خواں کو، قاری کو، عالم کو آپ نذرانہ ضرور دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوران محفل یہ کام نہ کریں، اس میں استحصال ہوتا ہے، اور پھر دولت ذرا پیاری بھی ہوتی ہے نا، تو جڑا نہیں دے گا انہوں میں کوراں گا، انہوں نہیں سی پتا میں محفل تے جانا ہے، لے کے کوئی شے نہیں آیا کرو۔ تو اس ماحول کو صحیح کریں، ویسے بھی تھوڑی سنجیدگی رہتی ہے اس بات میں۔ اللہ آپ کو بہت ساری جزا عطا فرمائے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی سی تجارت کرتا تھا، کاروبار۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ملتا ہے، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تجارت سچائی سے کرے، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں۔
تو آپ فرمانے لگے وہ میری خانقاہ کے، میرے مدرسے کے، میری مسجد کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ اس کے پاس گئے کہ جناب دعا کر دیں، بارش نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا حضرت معروف کرخی سے دعا کرائیں۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے، چلو انہوں نے بھیجا ہے تو مانگ دیتے ہیں دعا۔ کہنے لگا اے اللہ مہربانی فرما، ان کو بارش عطا فرما۔ ابھی لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رب کریم نے اہل بغداد کو بارش عطا فرما دی۔ یہ بارش ہو گئی نا، تو وہ جو کچھ لوگ تو چلے گئے، جو صاحب نظر لوگ تھے وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آئے، جو تجسس میں رہتے۔ انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، عام سا بندہ ہے، آپ نے کہا اس سے دعا کرائیں، کیا رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد آ جاتا ہے، تنہائی میں عبادت کرتا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ کہا حضور پھر آپ نے اس سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اتنا وفادار رہتا ہے، رب اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا نا تو میں تجارت کرتا تھا چھوٹی سی۔ اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے اوپر دین کو پورا نافذ نہ کروں تو پھر جزوی مسلمان تو کہیں کہا ہی نہیں گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی، جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو تنہائی کے اندر صاف ستھرا ہوتا ہے۔ محفل میں تو میری طرح سارے سج سمر کے آتے ہیں، فرمایا جو اکیلا بیٹھا ہو اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہو وہ اصل میں نیک بندہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جس دن کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائیں۔ وہ پیچھے کمیٹی کے دوست بھی سنے یار تھوڑی دیر محفل، کچھ نہیں ہوتا، کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں، آپ اتنی لمبی گفتگو نہ کریں، اللہ جزا دے، ہماری بات سنیں، ہم اللہ رسول کی کر۔ میری طرف دیکھیں جی آپ لوگ، میری انہوں دی گل ہے تسی کیوں مداخلت کر دے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہنسے ہیں تو اللہ نے مجھے اجر عطا فرمایا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ محفلوں کے اندر حسن پیدا ہونا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے محفل میں۔ ویسے بھی ہٹو بچو اتنی ضروری تو ہے نہیں، اجمل قادری صاحب اگر آئے ہیں تو سٹیج پہ پہنچ ہی جائیں گے، اسی کام کے لیے آئے ہیں تو آ جائیں گے، اتنا ضروری مسئلہ نہیں۔ اب تو وہی حال ہو گیا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، وزیروں کا بھی پرتپاک استقبال ہوتا ہے اور پیروں کا بھی پرتپاک ہی ہوتا ہے، اور فقیری میں استقبال کی کیا ضرورت ہے؟ درویشی ان چیزوں کی نفی کرتی ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں کا۔ بس اللہ کا بندہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے، اس کا وہیں اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی۔ بہرحال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میلاد ایک انقلاب ہے، حضور انقلاب برپا، یا رسول اللہ نصیحت کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے، بھلا کر کسی کا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے وہ بات سنی اور چلے گئے۔ کہتے میں پہلے دن گیا، اس ذوالغابہ کے اندر یہ چیز روایت موجود ہے، کہتے میں پہلے دن گیا، ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا اور 3 دینار میں میرا اس کے ساتھ سودا طے ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی اور میں چند قدم چلا تو وہ گھوڑا بڑے ٹھنڈے مزاج کا تھا، کی ساؤ آکھی تھا پنجابی، وہ بڑا ساؤ تھا۔ کہتے ہیں وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو میں واپس پلٹا اور میں نے اس یہودی سے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھنے کے لیے بڑا اچھا ہے، یہ تو سواری گھر میں بچوں کے درمیان بھی ٹھیک ہے، 3 دینار نہیں تو 6 دینار رکھ، تیرا مہنگا ہے۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگا۔ اب میں نے دوبارہ گھوڑے پہ سواری کی، جب تھوڑا سا میں نے اس کو چلایا تو کہتے ہیں وہ تو سواری میں بھی بڑا عمدہ تھا۔ میں نے اس یہودی کی طرف پھر توجہ کی، میں نے کہا یار تیرا گھوڑا مہنگا ہے، تو 3 دینار اور رکھ۔ کہتے مجھے کہنے لگا تو وہی ہے جو پہلے آتا تھا یا تو بدل گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب میں بدل گیا ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں، اب میرے اندر تبدیلی آ گئی، مجھے کسی نے بدل دیا ہے۔ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، میں بدل گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہا بات تو بتاؤ۔ تو فرمانے لگے یار
میں تجھے اگر 9 دینار دے کے بھی منڈی میں جاؤں گا تو میرا وہاں پھر بھی 12 کا بکے گا، تو اگر 3 دینار اللہ مجھے اس میں سے پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں، تو رکھ۔ تو وہ یہودی کہنے لگا جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ کیسے بدلے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بدل اس طرح گیا ہوں کہ میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا، بھلا کرنا، کسی کا نقصان نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کو لوٹنا نہ۔ تو اب میں بدل گیا ہوں، میرے اندر انقلاب آ گیا، اب میں شعوری طور پر ایک انسان بن گیا ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے جب میں نے گھوڑے کا رخ موڑا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی وہیں لے چل جس نبی نے تجھے بدلا ہے، میں بھی ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تقریروں سے۔ جو بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے نا، اب تو لوگ کنٹرول ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے ہاں یہ سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں بیٹھنا، لہذا میری طرح جو بھی بیٹھ جاتا ہے سب سے نیک وہی ہوتا ہے، باقی وہ نہ اسے پہلے کوئی اچھا آدمی گزرا ہوتا ہے معاذ اللہ، اور نہ اسے اپنے معاصرین میں کوئی نظر آتا ہے، اور بعض والے تو ویسے نہیں نہ اچھے ہوتے۔ تو بھائی یاد رکھیں انقلاب صرف تقریروں سے نہیں آتا، عمل دیکھتے ہیں لوگ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند، تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کا دوستانہ رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جب تک تو لوگ باتیں سنتے ہیں تب تک تو لوگ ساتھ رہتے ہیں، اور جب تھوڑا سا عمل دیکھنے لگتے ہیں پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پھر وہ بیک ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کسی کو پرکھنا ہو تو لین دین کر کے دیکھ، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ، وقت بتا کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے۔ میلاد ایک انقلاب ہے، بدل جانے کا نام ہے۔ نبی پاک کے غلام بدل جایا کرتے، ان کی وہی کیفیات نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ لوگ دوسرے مثال دیتے تھے اپنے غلام کو کہ پھر تیرا وہی حال کروں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے، اتنا میں سخت مارتا تھا۔ ہم بھی بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا اپنے ہاں، کہتے ہیں جی میرے آگے کوئی نہیں بولتا جی، کسی کی ضرورت ہی نہیں جی، بالا دی کی مجال ہے، انہوں دی اماں دی کی ضرورت ہے۔ او بھائی ایسے نہ کر۔ دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا دکھ بتانا آسان سمجھتے ہیں، جس کے لوگ قریب جاتے ہیں۔ تو کس طرح کا بن گیا ہے کہ تیرے اپنے بھی تیرے قریب نہیں جاتے، اور پھر تو اپنی تعریف کر رہا ہے۔ دنیا میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے، جس کو لوگ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں، وہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مداوع کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بڑا سخت تھا۔ جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا تو محبوب تو جاننے والے ہیں نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کو تو اللہ نے کنجیاں عطا فرمائی ہیں نا غیب کی۔ تو محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے حاضر ہوا تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کوئی خاص بات؟ تو حضور نے بڑی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، اور پھر میری طرف محبوب نے اس طرح دیکھا کہ میرے دل کے سارے عیب دھلنے لگے۔ تو محبوب فرمانے لگے تیرے لیے خاص بات یہ ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ جاگ رہے نا آپ لوگ، کن کے ساتھ؟ اب تو غلام نہیں نہ ہوتے ہوندے نے، اجی 2 لاکھ دے کے ڈیرے تے نہیں بنی دا جی، وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,500 اور سارا بچہ اس کا بال بچہ بھی نوکری کرتا ہے، اور اس کو رہائش بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اس کے باوجود ہم پڑھے لکھے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، میں غور کرنا کہتے ہیں جی یہ سیانے نہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی۔ جیدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ اور بھائی جب یہ پردہ ہٹے گا دولت کا تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری قدر زمانہ کتنی کرتا ہے اپنے غلام سے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والے، ان کا ملازم ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ ٹیبل پہ جگہ موجود ہے، کرسی کی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ڈرائیور کو نہ وہیں گاڑی میں بھیج دو، وہیں کھا لے گا۔ کیوں بھائی؟
वजह क्या है? पिराने उजाम जो मेरी तरह के पीर साहिबान है वो भी कहते हैं मुरीद नहीं जी मेरे नाल बहिंदे हो, कहने असीं अदब करने हैं, लिहाजा मेरे लिए छोटे गोश्त का शोरबा उरा कर लो तो उन्होंने बाकी उत्थे दे आओ। ये क्या तरीका है भाई? ये कि अगर हजरत बिलाल हबशी मुस्तफ़ा के साथ एक प्लेट में खा सकते हैं, एक प्लेट में, समामा बिन असाल से किसी ने कहा तू नबी पाक से मुतासर कैसे हुआ? तो कहने लगा उस दिन मैं मुतासर हुआ था जब महबूब पाक खाना खा रहे थे एक प्लेट में, उसी में अबू बकर सिद्दीक भी थे, उसी में सलमान फारसी भी थे और उसी में बिलाल हबशी भी थे, तो फिर मैं मुतासर हो। बहरहाल बात दूर चली जाएगी। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैं कलमा पढ़ के वापस आया, तवज्जो कीजिएगा, मैं बस एक दो बात के बाद बात समेटने लगा हूं। फरमाते हैं जब मैं कलमा पढ़ के वापस आया तो मेरे गुलाम बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलते वक्त मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर सलूक करना किस तरह का है गुलामों के साथ? तो महबूब ने फरमाया जैसा खाना वैसा उन्हें भी खिलाना, जैसा पीना वैसा उन्हें भी पिलाना। भाई ऐसा हो सकता है कि बंदा जैसे कपड़े खुद पहने उसका नौकर भी वैसे ही पहने? तवज्जो है मेरी बात पर? हुआ ऐसा कभी देखा है आपने? लेकिन हुजूर ने ये बयान, बल्कि मौला अली शेर खुदा के गुलाम तो कहते हैं कि हजरत अली हमें घर ले जाते, ये भी हजरत अली की शान है। हाँ जी, ये भी बयान होनी चाहिए और ये नजर भी आनी चाहिए कभी कभी उनका नाम लेने वालों पे। हजरत अली के गुलाम कहते हैं मैं मौला अली के साथ बाजार गया तो हजरत अली ने 2 जोड़े खरीदे, जिस तरह हम भी 2 तरह के नहीं खरीदते, एक पहनने वाला एक देने दिलाने वाला। देन दोन वाले लहदा दे दे। क्या बात है भाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा है कि मोमिन वो होता है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए। तो वो दुकानदार ने भी एक रखा होता है चूरा लहदा करके, वो कहता है देन दुआन वाले ले जाओ, और फिर उस पे बड़े रट्टे होते हैं। बहरहाल ये समाजी मसला है, इस पर मैं चलता नहीं वरना बड़ी दूर तक जाना पड़ेगा। अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम कहते हैं मैं मौला अली के साथ गया, उन्होंने 2 जोड़े खरीदे। एक जोड़ा उन्होंने ऐसा खरीदा जो बड़ा महंगा था और एक वो खरीदा जो बड़ा सस्ता था। फरमाते मैं समझ गया कि वो सस्ता मेरे लिए है और जो कीमती है वो शेर खुदा पहनेंगे। लेकिन फरमाते हैं जब वापस आने लगे और एक जगह से जुदा होने लगे, मुझे अपने हुजरे में जाना था, हजरत अली को अपने हुजरा मुबारका में जाना था, तो शेर खुदा ने जब मुझे जोड़ा थमाया तो वो थमाया जो महंगा था। मैंने अर्ज की हुजूर ये क्या है? आप फरमाने लगे मैं बूढ़ा हूं तू जवान है, तेरे ऊपर ये ज्यादा जचेगा। ये भी सुन्नत है, ये भी तरीकत है, ये भी हजरत मौला अली से साबित है कि खुद जोड़ा सस्ता पहनना और गुलाम को महंगा पहनवाना, ये भी साबित है। ये भी तरीका मेरे महबूब पाक का, इसे भी कभी अपनाना चाहिए। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब ये बात सुनकर मैं वापस आया, मेरे गुलाम बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा खाना बनवाओ। कहते हैं किसी गुलाम की जरूरत नहीं थी कि वो मेरे सामने कभी सीधा खड़ा भी हो सके। आज मैंने खाना बनवाया, दस्तरखान लगा, गुलाम बैठ गए, मैं भी बैठ गया। फरमाते हैं जब उन सबको बिठा के मैं अपने साथ खाना खिलाने लगा तो उनको रोटी उठाते तो उनके हाथ कांपते, वो डरते। मैंने कहा डरते क्यों हो? वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।